آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیے گئے، اور جب انہوں نے اس کا ورد کیا تو کمالات نبوت انہوں نے طے کیے۔ ان میں سے آج جو نام ہم بیان کریں گے یہ 40واں نام ہے، 40th، اور یہ نام جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا، اور یہ نام اپنے کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے اور بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور یہ ہے یا قریب المجیب المدانی دون کل شعین قربہ یا قریبو، یہ وہ نام ہے اور بڑے اس کے کمالات ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ نام ملا، لیکن جب ان کو یہ نام دیا گیا انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جو ہے وہ حابیل کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ نام دیا گیا، اسے کمالات نبوت طے ہوتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس کا ورد شروع کر دو۔ انہوں نے بھی اس کا ورد شروع کر دیا، اور 4 ملائکہ موکلین حاضر ہو گئے اور انہوں نے ان کے بھی کمالات نبوت کو طے کروایا، اور ولایت و معرفت کے مقامات ان کو ملے۔ اور خود آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جب اس کا ورد کیا تو کائنات کی ہر چیز کا راز ان پر کھلنے لگا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ زندگی کی منازل انہوں نے بڑی خوبصورتی سے طے کی ہے۔ یہ وہ نام ہے، اس کی بڑی تاثیرات ہیں۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اب تک کے جتنے نام بیان ہوئے ہیں ان میں جتنے کمالات ہیں وہ ساری اس اکیلے میں بند ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی اگر اسی کی پابندی کر لے گا، اب تک کے 39 جتنے نام اس ہیں گزرے ہیں وہ سب کے کمالات اس کو عطا ہو جائیں گے۔ یہ اس میں ایک عجیب کمال ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا ہے، یعنی ابا کو وہ نام ملا ہے، لہذا اب تک کے جتنے نام جو ان کی ذریت میں سے انبیاء ان کو ملے، یہ اکیلا پڑھ لیا جائے گا تو سارے کمالات اس عامل کو اللہ نصیب فرما دیں گے۔ اس کا نصاب جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ 70,000 ہے، 1,70,000 نصاب ہے۔ 40 ڈیز کے اندر اس کا نصاب پورا کر لیں، اب اس کو پڑھنا شروع کریں۔ چنانچہ اگر یہ عامل چاہتا ہے کہ اب تک کے جتنے نام ہیں ان کی جتنی تاثیرات اور کمالات ہیں وہ مجھے نصیب ہو جائیں تو اس کا ورد شروع کر دے، روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور درمیان میں یہ 300 ٹائم پڑھنا ہے صرف، اور 40 ڈیز پورا کرنا ہے، تو 40 دن میں ہی اللہ تبارک و تعالی اسلام کی تاثیر اس کو نصیب فرما دیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے، بھلے وہ مادی ہو یا مانوی ہو، جسمانی ہو روحانی ہو، ایمانی ہو سامانی ہو، کوئی بھی مقاصد ہو، جیسے میں نے بتایا ساری تاثیرات ایک میں بند کر دی گئی ہیں۔ دریا پر کوزہ یہ نام ہے، لہٰذا اس کا ورد کر کے وہ عامل کوئی بھی نیک مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کمال، اور دوسرا کمال اس میں ہے کہ کوئی اسرار ربوبیت پتہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ چیزوں کو پالتا کیسے ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، یہ دریاؤں کو، آبشاروں کو، پہاڑوں کو، ایک ایک چیز کو اللہ پالتے ہیں، انسانوں کو، حیوانوں کو۔ رب العالمین جو ہے سارے جہانوں کا جو ہے پالنے والا ہے، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ابا پالتا ہے، چچا پالتا ہے اور چیزیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے۔ یہ اسرار ہیں ربوبیت اور پالنے کے، یہ اگر کوئی پتہ کرنا چاہتا ہے تو 1,70,000 کا پہلے وہ نصاب پورا کر لے، اس کے بعد صرف 500 مرتبہ ڈیلی پڑھے 40 ڈیز کے لیے، اسرار ربوبیت اس پہ کھل جائیں گے۔ اور یہی وہ اسرار ربوبیت تھے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ نے کھولے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنی ربوبیت دکھانی تھی کہ میں پالتا کیسے ہوں، کیونکہ وہ تو ابھی آئے تو انسان تو ہے نہیں کہ جن کی دعوت تبلیغ میں لگیں، تو ربوبیت کی شان دکھانی تھی، تو ان کو یہ نام دیا۔ انہوں نے جب پڑھا تو اسرار ربوبیت ان کے کھولے کہ یار یہ آسمانوں کی اللہ تربیت کیسے کرتے ہیں، زمینوں کو کیسے کرتے ہیں، ذروں اور پتوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں، وہ سارے اسرار کھلتے ہیں۔ تو عامل پر یہ اسرار کھل جائیں گے، اور جب یہ اسرار کھلیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت و معرفت کی کس مقام پر عامل پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبی ہے، اور یہ خوبی اس قدر یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہ ایسا قرب حاصل کر لوں کہ میرے دشمن، میرے حاسد، میرے بدخواہ سب کے سب زیر ہو جائیں، اور کوئی میری برائی اور بدخوائی نہ کر سکے، بلکہ ان کی زبان میری تعریف کے اندر رطب اللسان ہو جائے، وہ اگر چاہتا ہے تو اسی نام کا جو ہے وہ ورد شروع کر دے، اور صرف جو ہے 90 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ 90 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اول آخر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اور جو ہے وہ جب یہ پورا کر لے گا تو جو دعا جب مانگے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ اب اس کے بعد جو اپنی دعا مانگے گا کہ اللہ جتنے حاصل یہ سارے کے سارے میرے متی ہو جائیں، تو کوئی جن و انس کے اندر بھی، ایون حیوانات میں بھی کوئی حیوان بھی اس کا دشمن نہیں ہوگا، اس کو ٹکر نہیں مارے گا، بلکہ اس کے سامنے حیوان بھی تابع ہو جائیں گے۔ یعنی ایسی محبوبیت اللہ پھیلا دیں گے اس شخص کی کہ اگر وہ اس کا ورد کر دے گا۔ صرف 90 مرتبہ کرنا ہے، 40 دن تک کرنا ہے، یہ اس کی تاثیر۔ اور ایک جو با موکل عمل ہے، با موکل کا مطلب ہے کہ جو فرشتہ موکل اس کے لیے متعین کیا گیا ہے چاہتا ہے کہ وہ اس کا مددگار بن جائے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 1,70,000 کا نصاب پہلے پورا کرے، اس کے بعد یہ روزانہ 30,000 مرتبہ پڑھنا ہے، 33,000، ٹھیک ہے، اور 30,000 پڑھنا ہے ڈیلی۔ اب دن رات کے اندر یہ نصاب اپنا سیٹ کر لے کہ 10,000 اس وقت پڑھوں گا، 10,000 اس وقت، 10 اس وقت، وہ اس ترتیب کر صبح شام رات سیٹ کر سکتا ہے، ایک مجلس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 30,000 مرتبہ یہ پڑھے گا، 40 دن کی نیت سے شروع کرے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو ایک ایسا روحانی مقام حاصل ہوگا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح اس پر مسلط ہوں گی، ان کی ارواح سے ملاقات شروع ہو جائے گی، اس کی نبیوں سے ملاقات
نبیوں کی ارواح سے ملاقات اس کی شروع ہو جائے گی. کہیں وہ عالم کشف کے اندر دیکھے گا, کہیں عالم رویا کے اندر دیکھے گا, یہ کہیں عالم حقیقت میں حضور سے ملاقات ہوگی, کیونکہ خواب کہیں بیداری کا بھی ہوتا ہے, کہیں نیند کا بھی ہوتا ہے. تو مختلف احوال سے یہ 20 دن کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح جو ہے ان کے وہ سایہ فگن ہونے لگیں گی. اس طریقے سے یہ جو ہے 40 دن پورے کرے گا. 40 دن کے بعد یہ آخری دن جب یہ پڑھ رہا ہوگا, اس وقت جو اس کا جو ہے موکل جو ہے جو متعین ہے ملائکہ وہ ظاہر ہوگا. اور جب ظاہر ہوگا تو وہ اذان دے گا, اقامت کہے گا, اور اس کو کہے گا نماز پڑھائیے. عامل کو چاہیے وہ جب ورد کر رہا ہوگا اس سے بات کوئی نہ کرے, اٹھ کر جو ہے وہ نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھائے. ٹھیک ہے, اگر جو کوئی کسی نماز کا وقت ہے تو اس وقت کی نماز پڑھائے, اگر نہیں ہے تو 2 رکعت نماز وہ اس نے پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اب وہ بیٹھ گیا, پھر اس نے یہ ورد شروع کر دیا, اس سے کوئی بات نہ کرے, وہ کھڑا ہو جائے گا, سب ساتھ اس کے اور قریندے کھڑے ہوں گے, اور وہ آخر کافی دیر کھڑا رہے گا اور یہ اپنے ورد میں لگا ہوا ہے, بلکہ اونچی آواز سے, اور دہشت محسوس نہ کرے. اور ظاہر 40 دن میں اس کی ایسی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ دہشت نہیں ہوگی اس کو. تو اب کافی دیر کے بعد وہ خود بولے گا, وہ موکل کہے گا کہ میرے آقا آپ نے مجھے کیوں یاد فرمایا, میرے لائق کوئی حکم ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے استغنا برتے اور یہ اپنے ورد میں لگا رہے, اسے کوئی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے. وہ پھر دوبارہ درخواست کرے گا کہ میرا مقصد یہ ہے تم میرے مددگار بن جاؤ, اور میں کسی بھی نیک مقصد کے لیے تمہیں آواز دوں, تم پہنچ جاؤ اور نیک کاموں میں میرے مددگار تعاون علی البر والتقوی ہے کہ نیکی اور تقوی میں تم میرا تعاون کرو. یہ کہے گا تو کہے گا بالکل میں حاضر ہوں, آپ جب بھی مجھے بلانا ہو تو ایک مرتبہ تم اس کا ورد کرنا, میں حاضر ہو جاؤں گا, جو کام میرے ذمہ لگا کہ میں اس کام کو طے کروں گا. یہ اس کی کمٹمنٹ ہو جائے گی. اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے اور وہ رخصت ہو جائیں گے. اب زندگی میں جب بھی کسی بھی مقصد نیک کے لیے اس کو پیش آئے گی, اس کی معاونت کی, تو یہ ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا, یا قریب المجیب المدانی دون کل شیء قرب یا قریب. ایک مرتبہ ورد کرے گا تو وہ یہ حاضر ہو جائے گا, اور اس کو جو بھی احکامات دینے اس کو احکامات دے گا. یہ وہ موقع اس کا تابع ہوگا اور یوں اس کی تاثیرات کو ملیں گی. سبحان اللہ. حضرت میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسی نام کو ایک دفعہ اور دوہرا دیں. ہاں, یا قریب المجیب المدانی دون کل شیء قرب یا قریب. میں نے یہ ریکویسٹ اس لیے کی کہ پچھلے ہفتے کا جو نام تھا وہ کچھ لوگوں نے مجھے کالیں کی, ان کے لیے کلیئر نہیں تھا کسی وجہ سے. میں وجہ سمجھ گیا, وہ آپ نے اچھا کہا, وہ میں دہراتا ہوں دوبارہ. وہ لکھا ہوا کچھ اور آیا, اور بالکل بالکل. اصل میں یہی میں کہنا چاہتا, بلکہ آج میں نے کہنا بھی تھا, آپ نے سوال کر دیا. بالکل ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ وہ دونوں صحیح ہیں, وہ عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں صحیح ہیں. میں نے جو پڑھا تھا, میں پڑھتا یا عجیب الثناء فلا تنطق الالسن بکل آلائی و ثنائی و نعمائی یا عجیب. تو فلا تنطق میں نے پڑھا, ٹھیک ہے نا, یعنی مؤنث کا صیغہ پڑھا غائب کا, اور وہاں فلا ینطق الالسن ہے, تو وہاں جب وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے وہاں پر, تو بتانا یہ چاہا السن جو السن یہ ایک ایسا فاعل ہے کہ اس کا صیغہ ینطق بھی آ سکتا ہے اور تنطق بھی آ سکتا ہے, یعنی عوام کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے, باقی عربی گرامر کی باتیں ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ دونوں طرح صحیح ہے, جیسے میں بولا اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے فلا تنطق الالسن یعنی مؤنث کا صیغہ, اور جس طرح لکھا فلا ینطق کتابوں میں دونوں طرح آیا ہے. لیکن میں نے تنطق اس سے پڑھا جو اصل ماخذ جواہر خمسہ جو ہے غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل ماخذ سے میں نے وہ تنطق لیا, لہذا وہ تنطق یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. تو السن جو لسان کی جمع ہے, زبانوں کی جمع ہے. تو بکلی آلائی و ثنائی و نامائی, یہ ترتیب بھی میں نے وہ غوث گوالیاری کی نقل کی ہے, اگرچہ کتابوں میں اس سے ڈفرنٹ بھی ہے. بکلی آلائی بھی آیا ہے, پھر نامائی آیا, پھر ثنائی آیا ہے. تو لیکن جس بھی طریقے سے ہو کوئی مذاکرہ نہیں, تاثیر بالکل برابر ہے, آپ بالکل اس کے مطابق کریں. ایسے ہی ہے کسی نے جب وہ کچے پیالے میں شربت پیا ہو یا شیشے کے گلاس میں پیا ہو, شربت اندر جانا چاہیے. بس یہ اس کی جو ایک قرات ہونی چاہیے پورے خود کے دل سے, آپ کو اس کی تاثیر پوری مل جائے گی. بہت شکریہ. تو حضرت آج کا جو یہ آپ نے ابھی بیان کیا, یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں, جو ہمارے پہلے نبی ہیں. جی بالکل پہلے نبی ہیں. تو حضرت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام کیا تھا, جو سال کا آخری ہفتہ تھا, یعنی لاسٹ ویک, اس میں سال کا اختتام ہم نے کیا, ہم نے اپنے آخری نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ماشاءاللہ. اور سال کا شروع پہلا ہفتہ ہم نے اپنے پہلے نبی کے ساتھ شروع کیا. کیسا اتفاق ہے, بڑا نقطہ نکالا. کیسا اتفاق, ماشاءاللہ, الحمدللہ, واقعی بہت زبردست اتفاق. حالانکہ ہم نے اس پر کوئی پری پلان سوچا نہیں. یہ تو ابھی سامنے بات آئی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حضرت آدم کے بارے میں. آدم کے بارے میں بالکل صحیح. تو حضرت آدم کا مطلب ہے پہلا ہفتہ ہے سال کا, پہلا پروگرام ہے سال کا, اور حضرت آدم پہلے نبی ہیں ہمارے. تو یہ تو سب کچھ مل گیا, الحمدللہ, الحمدللہ. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قبولیت ڈال دی. بالکل. اور پچھلے ہفتے اس میں قبولیت ڈال دی تھی اللہ پاک. بالکل اس میں. اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام وہ شخص جن کے سلب میں, ان کی سلب میں سارے انبیاء کرام تھے, ان کے سلب میں سارے انبیاء تھے نا, پھر آگے نبی پیدا ہوتے گئے. ٹھیک, تو یہ وہ نام ملا کہ جس کے سلب میں سارے ناموں کی تاثیر بند ہے. سب اس میں تو سب کچھ آ گیا. یعنی ہمارے آل 39 نیمز کو پڑھنے کے بجائے اس کو پڑھ لیں تو سب ہو جائے. سب ہو گیا. تو اگر حضرت ہم یہیں سے اپنا پروگرام شروع کرتے
صحیح بات ہے، بالکل یہ بات تو صحیح ہے۔ تو لیکن یہ بہت زبردست حسن اتفاق ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ حضرت کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا نصاب جو ہے وہ 1,70,000 دفعہ کی طرح ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک دن میں آپ 300 دفعہ پڑھ لیں 40 دن تک تو اسرار ربوبیت یا اس قسم کی اور جو بہت سی باتیں ہیں وہ سارا کچھ اس میں ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا 1,70,000 دفعہ پہلے پڑھیں پھر یہ بات بنے بالکل، گی؟ یہ اچھا سوال کیا، بالکل پہلے وہ نصاب پورا کریں 1,70,000 کا، اب 300 دفعہ ڈیلی پڑھیں تو اب آپ کو سارے کمالات ملیں گے۔ اب وہ چاہے 300 دفعہ ہوں، چاہے وہ 30,000 دفعہ ہوں، چاہے وہ 90 دفعہ ہوں، بالکل کچھ بھی ہو، لیکن ان تمام ناموں کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ان کے نصاب کو مکمل کرنی ہے۔ یہی بات ہے؟ نہیں سب ناموں میں، اسلام صرف اسلام میں، سب ناموں میں بعد میں ہے، نہیں سب میں نہیں ہو، تو جو تعداد بتا وہی کر لیں۔ اسلام کی ہے، I just wanted to clarify۔ بالکل بہت اچھا کیا، یہ اسلام کی ہے کہ اس کا نصاب پہلے پورا کریں، پھر آپ کو 300 کے اندر وہ ساری تاثیر مل جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے حضرت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 90 دفعہ کی بات 40 دن کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور ہر جن و انس یعنی جانور تک آپ کے لیے آپ کو اوبے کریں یا آپ کی بات مانیں۔ اس کے بعد پھر با موکل عمل جو ہے حضرت، یہ جو ہے نا یہ جناتی قبضہ، یہی بات ہے نا، یہ جناتی قبضہ ہے، لوگوں کی بڑی خواہشات ہیں۔ اب یقین کیجئے کہ مجھے کسی نے کال کی پچھلے ہفتے کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لوگوں کی وقت بھی ہے اور ول بھی ہے بالکل کہ کوئی ایسا عمل کر لیں زندگی میں جس سے کہ وہ بہت آگے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، صحیح بات۔ تو یہ ہو سکتا ہے 30,000 دفعہ روزانہ، 40 دن کی بات ہے، اگر آپ نے بہت کچھ قابو کرنا ہے، لیکن اچھی نیت اور اچھے مقاصد، سیدھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے حضرت بہت خوب۔ وہ تو صدق کے مقال اور اس کے حلال، یہ تو بیس ہے، یہ تو بیس ہے، بس بہت خوب حضرت۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی، سال کا پہلا پروگرام، اور ایسی بات، تو یہ تو مطلب بہت سی دنیا کی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قسمتیں بدل جائیں گی، دن پھر جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنے ہزاروں لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ بالکل، اور ہمیں جن کا فیڈ بیک آتا ہے ان کی قسمتیں بدل گئی، جو فیڈ بیک، ہاں بالکل، اور ہم تو ہر چیز کو کہنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ واقعی کون کیا کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ کیسی ان کی قسمتیں بدلی ہیں، کیا کیا ہو گیا ہے، انقلاب ہے الحمدللہ، انقلاب ہے۔ تو یہ 2024 کا انقلاب آج سے شروع، ٹھیک ہے، بہت خوب، تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ دس۔